بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس أي الماهية المقول في جواب ما هو فلا يكون إلا كليا ذاتيا لما تحته لا جزئيا ولا أرضيا فالشخص صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ خیر۔ مصنف علیہ الرحمہ نے نو کی ایک اور تعریف کی تھی کہ وہ ماہیت کہ اس ماہیت کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ساتھ بولی تو ما ہوا ہی ہے، ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں جنس آئے، تو یہ جو پہلی ماہیت ہے جس کو دوسری سے ملایا ہے اس کو بھی نو کہتے ہیں، اس کو بھی، تو اس کا نام نو اضافی ہے۔ وہ جو پہلی تعریف کی ہے جو محمول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے، اس کو نو، تو نو حقیقی اور نو اضافی میں علامہ نے نسبت بیان کی تھی عموم خصوص میں وجن کی، انسان میں جمع ہیں، حیوان میں اور نقطہ میں دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سمجھیے گل، توجہ کر، نسبت بیان کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ اس کے لیے تمہید، شارح کہتا ہے کہ وہ ماہیت جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے، کلیہ، وہ ماہیت جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے، وہ ماہیت کلی ذاتی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ ماہیت کلی ذاتی ہوتی ہے، اپنے افراد کی وہ کلی ذاتی ہوتی، کلی ذاتیہ نہیں تین، کون کیا کیا جی؟ شارح کہتا ہے کہ وہ ماہیت جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے وہ محمول ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی مگر کلی ذاتی، وہ لما تحتہ اپنے افراد کے لیے وہ کلی ذاتی ہو، اچھی کلی ذاتی ہو، اچھی اپنے افراد کے لیے کلی ذاتی ہو نہیں، اب بیماری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، وہ بچ کو تیسرا کوڑا باڑو اتھے نال سبق پڑھیے کہ وہ کیا ہوتی ہے اپنے متعلق افراد کے لیے کلی ذاتی ہو نہیں، بن حکم دے رہے ہیں تو اتھے آجا بیچ، کلی ذاتی ہوتی ہے، وہ جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، نہ وہ جزئی ہوتی ہے نہ وہ کلی عرضی ہوتی ہے۔ کلی عرضی کون ہوتی ہے؟ عرض عام، وہ ما ہوا کے جواب میں نہیں، وہ ایو شین کے جواب میں ہوتے ہیں، پیچھے پڑے ہیں جی۔ تو وہ کلی جو وہ ماہیت وہ کلی وہ ماہیت وہ کلی وہ ماہیت جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، یہ اپنے افراد کی کلی ذاتی ہوتی ہے، نہ اس کی جزئی ہوتی ہے نہ ان کی عرضی ہوتی ہے۔ کون؟ جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ لہذا فالشخص فالشخص کا زید والصنف کا رومی کی مثلا خارجان انہا، لہذا شخص جی اے جزئی ہو، جیسے زید، صنف جیسے رومی، جیسے رومی، یہ دونوں اس ماہیت سے نکل گئے، جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے نا اس سے۔ نکل گئی، کون؟ زید اور رومی، شخص اور صنف، کون؟ شخص اور صنف، بول، شخص اور صنف، یہ انسان ہے نا، انسان کے نیچے جو کلیاں ہیں ان کو صنف کہتے ہیں، انسان کے جو کلیہ ہیں ان کو صنف کہتے ہیں، پاکستانی کلی کے جزئی، کلی، تے پنجابی، کلی، افغانی، روسی، چینی، ہندی، مکی، مدنی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ انسان کے نیچے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صنف۔ نو کے نیچے جو کلیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صنف، اچھی، کن کو؟ نو کے نیچے جو کلیاں ہوتی ہیں ان کو صنف کہتے ہیں، اچھی، نو
کے نیچے جو کل نو اضافی نہیں، نو حقیقی جڑی ہے کہ وہ نو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے کن پر؟ کثیرین، متفقین بالحقائق پر، یہ جو متفقین بالحقائق ہوتے ہیں ان میں پھر کلیاں بھی ہوتی ہیں. سنیں، قبیلے وال نسبت کر دیں، شہراں وال نسبت کر دیں، قوماں وال نسبت کر دیں، پیشے وال نسبت کر دیں، یہ سارے کی بن جاندے ہیں؟ موچی، درزی، نائی، لوہار، تاجر، یہ جتنے بھی ہیں سارے کی نے کلیاں. کس کے نیچے ہیں؟ انسان کے. تو یہ ساری کیا ہیں؟ وہ ہے کیا؟ انہوں دا نا کی ہے صنف، انہوں دا کی نا ہے، انہوں دا کی نا ہے، انہوں دا کی نا ہے. نو کے نیچے جو اشخاص ہیں، افراد ہیں، ان میں سے کلیاں بھی ہوتی ہیں. مثلا کس نسبت سے؟ قبیلے کی طرف. قریشی دیکھیے تسی حضرت کون ہو؟ چلو جی کوئی کسی جھوٹ مارن گے جی، چلو جی تو پکیا وان ہونا ہے، چلو ٹھیک ہے جی. تسی جی کون ہوتے ہو جی؟ قبیلے کی طرف نسبت، شہر کی طرف نسبت، ملک کی طرف نسبت، پیشے کی طرف نسبت، یہ ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ کلی. گجراتی، چشتی، نقش بندی، سوروردی، قادری، کلیاں نے ساری. تو لہذا شخص اور صنف ماہیت سے نکل کے کیڑی ماہیت جو کس کے جواب میں آتی؟ جواب میں محمول ہوتا ہے، کس کے جواب میں؟ ہوا کے جواب میں. قول ماتن کا ماتن کا الماہیت المقول علیہ والا غیر حل جنسو، علیہ والا غیر یعنی ماہیت وہ ماہیت جو محمول ہوتی ہے محمول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں، ہوا کے جواب میں پس نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی وہ مگر کلی ذاتی ان افراد کے لیے جو اس کے نیچے ہوتے ہیں، نہ جزئی ہوتی ہے اور نہ عرضی ہوتی ہے. پس شخص جیسے زید اور صنف جیسے رومی مثلا نکل گئے نکل گئے اس ماہیت سے. ماہیت سے. جی یہ ما ہوا کے جواب میں واقعہ او وے خاشیت او وے نا پیچھے کہ صنف وہ نو ہوتی ہے جو مقید ہو جاتی قید عرضی کے ساتھ، جن دے نال قید لگ جاندی. مثلا رومی، انسان رومی، انسان حبشی، سنی ایشا بس. اگے دیکھ دو میں خارج نہیں، اس لیے کہ پچھلے صفحے تے سر کھپایا ہے. ماں ہوا دے جواب صرف 3 شیاں ہوندیاں نے، ایک جنس ہوندی ہے، ایک نو ہوندی تے ایک حد تام ہوندی ہے. اس لیے اب شخص اور صنف یہ ما ہوا کے جواب میں واقع نہیں ہوتا. نہیں ہوگا. مانا کر قول ماتن کا الماہیت المقول علیہ وعلا غیرہ او متن میں جو نا علا جا رہا ہے بس کوئی عرض نہیں چی، یعنی ماہیت وہ ماہیت الف لام موصولہ وہ ماہیت جو محمول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں، بس نہیں ہوتی وہ ماہیت مگر کلی ذاتی ان افراد کے لیے جو اس کے تحت ہیں، نہ جزئی ہوتی ہے اور نہ عرضی. بس شخص جیسے زید اور صنف جیسے رومی مثلا خارج ہیں اس سے. قولہ قول ماتن کا الماہیت الی آخرہ، یعنی ماہیت وہ ماہیت جو محمول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں، پس نہیں ہوتی مگر کلی ذاتی ان افراد کے لیے جو اس کے نیچے ہیں، نہ جزئی نہ عرضی. پس شخص جیسے زید اور صنف جیسے رومی مثلا یہ دونوں خارج ہیں ماہیت سے. کیسے ماہیت سے سمجھیے؟ یہ ما ہوا کے جواب میں واقعہ نہیں ہوتا. آگے چل لو. فالنوع الاضافی دائما اما ان یکون نوعا حقیقیا. اے فن نو تے عاشا کی لگے شروع کی بیان نسبت بین النوع الاضافی والنوع الحقیقی. اے بے تو نو اضافی تو نو کی دو ہیں نا، ان دا نسبت بیان کرنے لگے. ہن دھیان کریں. فنول النوع الاضافی دائما اما ان یکون نوعا حقیقیا مندرجا تحت جنس کالانسان تحت الحیوان و اما جنسا مندرجا تحت جنس آخر کالحیوان تحت الجسم النامی. بس نو اضافی ہے نا، نو اضافی وہ ہمیشہ 2 صورتوں میں بند ہے. یا نو اضافی نو حقیقی ہوگی یا نو اضافی جنس ہوگی.
نو حقیقی نو جو ہے نا اضافی نو اضافی یا کیا ہوگی؟ یا نو حقیقی ہوگی یا جنس ہوگی. نو اضافی اگر جنس کے ماتات ہے جی تو پھر کیا ہوگی؟ نو حقیقی ہوگی. جیسے انسان حیوان کے تحت ہے. یا نو اضافی اپنے مقام پر کیا ہوگی؟ اگر یہ نو اضافی جنس ہے مندرج ہے کس کے ساتھ؟ دوسری جنس کے تحت. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ نو اضافی ہوگی، نو حقیقی نہیں ہوگی. جی کیا کیا جی؟ نو اضافی یا ہمیشہ یا یہ کہ وہ نو حقیقی ہوگی جو مندرج ہوگی کس کے تحت؟ جنس کے تحت. جیسے یا وہ نو اضافی جو ہے وہ اپنے مقام پر کیا ہوگی؟ ہوگی جو مندرج ہوگی دوسری. جنس کے تحت. شاباش سے نو حقیقی دی بھی تعریف پیچھے پڑھی ہے پتر جی کہ نو اضافی یا نو حقیقی ہوتی ہے کب؟ جب یہ دوسری جنس کے تحت داخل ہو. یا نو اضافی جنس ہوتی ہے جب کہ وہ دوسری جنس کے تحت مندرج ہوگی. مندرج ہو. مثلا انسان نو حقیقی ہے جنس کے تحت داخل ہے کون؟ حیوان اور حیوان یہ جنس ہے جنس ہے اور یہ داخل ہے جسم نامی کے تحت، لہذا نو اضافی ہے اور جنس بھی ہے. نو اضافی ہے اور جنس بھی ہے اور انسان نو حقیقی بھی ہے اور نو اضافی بھی ہے. اضافی بھی ہے. پس نو اضافی نو اضافی ہمیشہ یا یہ کہ یا یہ ہوگی وہ ہوگی کون؟ نو اضافی نو حقیقی نو حقیقی مندرج مندرج جنس کے تحت. جنس کے تحت. کس کے تحت؟ جنس کے تحت. جیسے انسان جیسے انسان کیونکہ یہ نو حقیقی ہے مقول علی کثیرین متفقین بل اور نو اضافی بھی ہے کیونکہ اس پر اور فرض پر جواب میں کون آتی؟ جنس کون؟ حیوان. جیسے انسان جیسے انسان حیوان کے تحت حیوان کے تحت اور یا جنس اور یا کیا مطلب؟ نو اضافی دائماً یا نو ہوگی تو یا جنس ہوگی مندرج ہوگی مندرج ہوگی دوسری جنس کے تحت. جنس کے تحت. جیسے حیوان جسم نامی کے تحت نامی کے تحت کیونکہ حیوان نہیں ہے نو حقیقی باوجود ہے کہ کیے نو اضافی ہے. کیوں؟ حیوان پر اور نباتات کو ملا کر سوال کریں جواب میں کون آتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ نو اضافی تو ہے لیکن نو حقیقی کوئی نہیں ہے. ہاں جی شابہ جی. بس نو اضافی ہمیشہ یا یہ کہ ہوگی نو اضافی نو حقیقی مندرج جسم جنس کے تحت جیسے انسان حیوان کے تحت اور یا نو اضافی ہوگی جنس مندرج دوسری جنس کے تحت جیسے حیوان جسم نامی کے تحت. پس نو اضافی ہمیشہ یا یہ کہ ہوگی نو اضافی نو حقیقی مندرج ہوگی جنس کے تحت جیسے انسان حیوان کے تحت اور یا نو اضافی جنس ہوگی مندرج ہوگی جنس دوسری جنس کے تحت جیسے حیوان جسم نامی کے تحت. ففی الاول فی الاول یتصادق النوع الحقیقی والاضافی اگے فی الثانی یوجد الاضافی بدون الحقیقی. بس خلاصہ جی انسان میں جی نو حقیقی بھی ہے نو اضافی بھی ہے دونوں جمع ہیں. انسان میں انسان میں نو حقیقی بھی ہے اور نو اضافی بھی ہے اور حیوان میں نو اضافی ہے حقیقی کو ایک مادہ افتراقی آ گیا. کیا کہ جی خلاصہ یہ ہے ایسا یہ ہے کہ انسان میں نو حقیقی بھی ہے اور نو اضافی بھی ہے اور حیوان میں صرف نو اضافی ہے نو حقیقی نہیں ہے. ایک مادہ افتراقی ایک اجتماعی دوسرا افتراقی اگوں آ رہے ہیں. پس اول میں بس اول میں کس میں انسان میں سچی آتی ہے سچی آتی نو حقیقی نو حقیقی اور اضافی اور اضافی اور دو میں گلوں دے وچ ہیں. جی اور ثانی میں کون حیوان میں پائی گئی ہے پائی گئی نو اضافی بغیر حقیقی کے کیونکہ وہ حیوان جڑا ہے تو کثیرین مختلفین بالحق پر بولا جاتا ہے نہ کہ متفقین پر. بس اول میں سچی آتی ہے نو حقیقی اور نو اضافی اور ثانی میں پائی گئی ہے اضافی بغیر حقیقی کے. بس اول میں اول تو مراد انسان سچی آتی ہے نو حقیقی بھی اور نو اضافی بھی اور ثانی میں ثانی کون؟ حیوان پائی جاتی ہے پائی گئی ہے پائی گئی ہے اضافی نہ اور نو اضافی یار نو اضافی نہ کہ نو حقیقی. اگے با یجوز يجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا. بس
جائز ہے کہ نو حقیقی ہو نو اضافی نہ ہو. جائز ہے جائز ہے کہ نو حقیقی ہو نو اضافی نہ ہو. پھر آخر جائز ہے کہ نو حقیقی ہو نو اضافی نہ ہو. اس کی صورت سنیں، ایک خیالی پلاؤ. اس صورت میں کہ نو بسیط ہو، نو بسیط ہو اس کی جز کوئی نہ ہو، کیونکہ نو مرکب ہونی ہے، ان دے تھلے جز ہونی ہے. ایک جز نے جنس بننا ہے تو ایک نے فصل بننا ہے. ایک جز نے جنس بننا ایک نے فصل بننا. جنس نے شمول دا فائدہ دینا ہے تو فصل نے امتیاز دا فائدہ دینا ہے. نو بسیط ہے جس کی جز کوئی نہیں ہے. جس کی جز کوئی نہیں ہے تو اس کی جنس ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی. تو جب اس کی جنس ہی نہیں ہے تو اب یہ کثیرین متفقین بالحقائق پر تو بولی جاتی ہے، لیکن نو اضافی یہ نہیں بن سکتی، کیونکہ نو اضافی تو تب ہوتی ہے ایک ماہیت کو ملا کر دوسری ایک ماہیت کو دوسری ماہیت سے ملا کر سوال کریں ماں ہو سے جواب میں کون ہے. تو جنس تو تب آئے گی نا جب یہ جنس کے تحت ہوگی. تو جب نو ہے ہی بسیط تو اس کی جز ہی کو نہیں ہے تو اس میں وہ جو ہے نا جواب میں جنس کیسے آئے گی. سنیوں گل. ہاں جی کیا کیا جی. جائز ہے جائز ہے کہ نو حقیقی ہو نو اضافی نہ ہو، کہ نو بسیط ہو اس کی کوئی جز نہ ہو. جب جز نہ ہوگی تو اس نو کی جنس بھی نہ واقع ہوگی. جب جز نہیں ہے تو جنس کہاں ہوگی؟ جب اس کی جز نہیں ہے تو جنس بھی نہ ہوگی. جنس بھی نہ ہوگی. جی ہاں جی. جائز ہے بھی کہ وہ ایک مادہ اجتماعی آ گیا ہے، ایک مادہ اتفاقی بھی آ گیا ہے. ہوں دوجا مادہ جڑنا افتراقی کرنا اتفاقی کہہ رہے افتراقی کیڑا کہ نو حقیقی ہوئے تے نو اضافی نہ ہو. ان دی مثال دین دے نو بیماری نو بسیط ہوئے. جدو بسیط ہے نا تو جز کو نہیں. جڑی جنس ہوندی نا جنس بیماری اے تعریف دی جنس جز بن دی ہے. تعریف کیڑی شکل مرکب ہوندی جنس سے فصل یہ بیماری تو جز بنی کہ کوئی نہ. تو جب نو بسیط ہوگی تو اس کی جنس بھی نہ ہوگی. جز نہیں. جب جز نہیں ہے تو اس کی جنس نہیں ہے، کیونکہ جنس تب ہوگی جب جز ہوگی. تو جب نیچے جنس نہیں ہے تو اب اس نو کو دوسری ماہیت سے ملا کر ماں ہوا سے سوال کر سکتے ہیں کہ جواب میں جنس ہے یہ نو اضافی بنے. لہذا صرف یہ کیا ہوگی؟ نو حقیقی ہوگی اضافی نہیں ہوگی. جب سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. او چل. اور جائز ہے بھی پایا جانا نو حقیقی کا بغیر اضافی کے اس صورت میں جب کہ ہو نو بسیط نہیں جز اس کے لیے حتیٰ کہ ہو وہ جز جنس. اور جائز ہے بھی پائی جائے نو حقیقی نہ کہ نو اضافی اس صورت میں جب ہو نو بسیط نہ جو نہیں جز اس کے لیے نہ نہیں بن نہ جز ہو. ایک خبر دینی ہے نو جنس تاکہ نو حد ہوگی. فون نمبر بھی لکھا تاکہ ہو وہ جز جنس. ہو وہ جز جنس بھائی جنس بنے اور جب جز ہی کون تو جنس کی میں بننی ہے. ہونے دی مثال کی ہے وقت مسئلہ بالنقطہ. بس کہندے نے کہ اے کدوں دا کام ٹریا ہے. ایک جڑا نا جی پھپھڑ نقطہ لبھیا تو ان دی مثال دیندے نے کہ یہ نو حقیقی ہے نو اضافی نہیں ہے. نقطہ نو حقیقی ہے نو اضافی نہیں. نقطہ نو حقیقی ہے نو اضافی نہیں. ایشا پس جی. اور تحقیق مثال دی ہے نقطے کے ساتھ. وفیہ مناقشۃ. بس اس میں مناقشہ ہے. اس میں مناقشہ ہے. کیا کہ جی اس میں مناقشہ ہے. پھر آخر اس میں مناقشہ ہے. بھئی نقطہ جو ہے نقطہ بھئی یہ نو حقیقی ہے اور نو اس میں کیا ہے مناقشہ ہے. اور گم یار اگلے آشیت پڑھ دے پھر انہوں جی چلو جگہ. اور اس میں مناقشہ ہے. بھی ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ نو حقیقی ہے اضافی نہیں نو اضافی بن سکتی ہے. اور اس میں مناقشہ ہے. اور اس میں مناقشہ ہے. جی وبالجملۃ فالنسبۃ بینہما العموم من وجہ. شاعر کہتے ہیں جی خلاصہ ہے نکلے ابھی کٹی کٹا کہ بھئی نو حقیقی تو نو اضافی کے درمیان پرانے بزرگان دے علامہ تفتزانی صاحب دے مطابق نسبت عموم خصوص میں بجر. انسان مادہ حیوان مادہ تے نقطہ بھی مادہ. حیوان میں کون ہے نو اضافی ہے اور
نقطے میں 9 حقیقی نہیں آخنا، ایک ہے دوجی نہیں دسنا کیڑی ہے نہیں ہے، کہندے وچ انسان میں حیوان میں، اور نقطے میں 9 حقیقی ہے 9 اضافی نہیں ہے، اور انسان میں 9 حقیقی بھی ہے 9 اضافی بھی ہے۔ ایسا بس خلاصہ کلام خلاصہ کلام پس نسبت ان دونوں کے درمیان، نسبت ان دونوں کے کن دونوں کے درمیان 9 حقیقی اور 9 اضافی کے درمیان عموم میں وجہ ہے۔ میں وجہ ہے۔ ہاں جی شاباش اور خلاصہ کلام پس نسبت ان دونوں کے درمیان عموم میں وجہ ہے۔ اور خلاصہ کلام پس نسبت ان دونوں کے درمیان عمومی وجہ جی قولہ والنقطۃ النقطۃ طرف الخط والخط طرف السطح والسطح طرف الجسم۔ صبر، علامہ نے کہا نقطہ کی نقطہ شارے آندہ تانوں کو تھوڑی جی گلاں دس دینا جے تواڈے کو کھانے چ پے جائے تھا جی۔ ایک ہوتا ہے نقطہ، ایک ہوتا ہے خط، ایک ہوتی ہے سطح، ایک ہوتا ہے جسم تعلیمی۔ کون؟ جسم تعلیمی۔ پھر کیا کہ جی ایک ہوتا ہے نقطہ اور ایک ہوتا ہے خط اور ایک ہوتی ہے سطح اور ایک ہوتی ہے جسم تعلیمی۔ ہوتا ہے تو ہوتی ہے، ہاں ہاں جی۔ پھر کیا کہ ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نقطہ اور ایک ہوتا ہے خط اور ایک ہوتا ہے سطح، ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سطح اور ایک ہوتا ہے۔ جسم تعلیمی۔ تسی بولو جا بزرگوں، ایک ہوتا ہے نقطہ، ایک ہوتا ہے خط، ایک ہوتی ہے سطح اور ایک ہوتا ہے جسم تعلیمی۔ نقطہ خط کی ان طرف کو کہتے ہیں، نقطہ خط کی طرف کو کہتے ہیں اور خط سطح کی طرف کو کہتے ہیں، اور خط سطح کی طرف کو کہتے ہیں، اور سطح جسم تعلیمی کی طرف کو کہتے ہیں۔ اور سطح جسم تعلیمی کی طرف کو کہتے ہیں۔ پھر آکھو نقطہ خط کی طرف کو کہتے ہیں اور خط سطح کی طرف کو کہتے ہیں اور سطح جسم کی طرف کو کہتے ہیں۔ پھر ایک بار تم آخ، اور نقطہ اور کوئی نہیں، اور تو بغیر نقطہ خط کی طرف کو کہتے ہیں اور خط سطح کی طرف کو کہتے ہیں اور سطح جسم تعلیمی کی طرف کو کہتے ہیں جی۔ کس کو؟ جسم۔ جسم اور تلے ویکھنا نا طرف الجسم اجل جسم تعلیمی لکھے ہے، اور استاد جی میں ٹھیکہ چاہے آشیہ پڑھن دا نظر آ رہے کی لکھے؟ جسم تعلیمی۔ تعلیمی۔ اگے لکھے جسم تعلیمی ایک عرض ہے جو ممتد ہے 3 جہتوں میں، طول، عرض، عمق میں، طول عرض عمق میں جی۔ امتحان کرو او پائی او پلاؤ جی، اے جس اتے نظر پہ رہی ہے یہ سطح ہے کی ہے؟ یہ سطح ادھر بھی مک رہی ہے، ادھر بھی مک رہی ہے، ادھر بھی مک رہی ہے، ادھر بھی مک رہی ہے۔ ایدے بھی مکاؤ جتھے مکدی ہو خاتے، ایدے مکاؤ تے جتھے مکدی ہو، ایدے مکاؤ تے جتھے مکدی ہے، ادھر مکاؤ تے جتھے مکدی ہے، اے خط ہے، اے جتھے مکدہ ہے اندھا نام نقطہ ہے۔ نقطہ طرف ہے خط کی، خط طرف ہے سطح کی، سطح طرف ہے جسم تعلیمی کی، جن دے وچ طول بھی ہے، عرض بھی ہے، ڈونگائی بھی ہے۔ سنیں آ کتاب دے اندر طول شے مربع ہوئے نا، اوتھے بھی طول عرض دا قانون ہو، دیسی اور وہ ریاضی پڑھنو واجے ہو۔ جیڑا خط پہلو فرض کریدا ہے انہوں طول آندے نے، دوسرے نوں تے عرض آندے نے جی۔ اے جیڑا کتاب ہے نا ان دے وچ طول بھی ہے، ایک کتاب خود جوہر ہے، ان دے وچ 3 بود نے، کتاب خود ان دے وچ ڈونگائی بھی ہے، لمبائی بھی ہے، چڑائی بھی ہے، اور ایک کنی لمبی کنی چوڑی کنی ڈونگی اس جوہر نال قائم ہے۔ اس اور توفیہ قد ماپو، ایک قد تیرے نال قائم ہے، سینہ کنا چوڑا ہے، چھاتی ماپو، یہ چڑائی سینے نال قائم ہے، یہ حضرت علی کنے موٹے نے، ٹھڈ چ صبح مار کے پار کڈو کنے فٹ دا ہے، سمجھے؟ تو جوہر ہیں
ਐਨਕ ਜੌਹਰੇ, ਟੋਪੀ ਜੌਹਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੋਧ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤੂਲ ਅਰਜ਼। ਇਹ ਜਿਸਮ ਤਾਲੀਮੀ ਹੈ, ਕੀ جسم تعلیمی ہے ਤਾਲੀਮੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮਕ, جی ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਕ ਦੀ انتہا سطح ہوتی ہے، ਤੇ ਸਤਹ ਦੀ ਇੰਤਹਾ سطح کی انتہا خط ਤੇ ਖਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, نقطہ ਉਮਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ سطح ਤੇ ਸਤਹ ਦੀ ਇੰਤਹਾ خط خط کی انتہا نقطہ نقطہ۔ نقطہ طرف ہے نقطہ طرف ہے خط کی اور طرف میں نہیں انتہا، انتہا تو خط طرف ہے، سطح کی سطح طرف ہے۔ تعلیمی اے شاباش۔ قول ماتن کا و نقطہ، تو نقطہ طرف ہے خط کی۔ خط کی ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਇੰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਤਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਲ ਅਰਜ਼ ਉਮਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਡੂੰਘਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂਲ ਅਰਜ਼ ਉਮਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। نقطہ نقطہ طرف ہے طرف ہے خط کی، خط اور خط خط طرف ہے سطح کی، اور سطح سطح طرف ہے جسم کی۔ قول ماتن کا و نقطہ، نقطہ طرف ہے خط کی اور خط طرف ہے سطح کی اور سطح طرف ہے جسم کی۔ قول ماتن کا و نقطہ، نقطہ طرف ہے خط کی اور خط طرف ہے سطح کی اور سطح طرف ہے جسم کی۔ کیڑا جسم؟ جسم تعلیمی۔ اے شاباش، اگے جی فالسطح غیر منقسم فی العمق اگا لگا چل۔ والخط غیر منقسم فی الارض والعمق والنقطة غیر منقسمة فی الطول والعرض والعمق فہی ارض لا يقبل القسمة اصلا۔ بس ہوں کٹی کٹا کڈن لگے نے۔ جسم تعلیمی 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جسم تعلیمی 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول میں بھی، جی عرض میں، عرض میں بھی، عمق میں بھی۔ عمق میں بھی۔ جسم تعلیمی 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، تقسیم ہو، اندے طول نو تقسیم کر سکتے ہیں، اندے عرض نو میں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اگر فٹ عرض ہے تو آدھا فٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تے لمبائی 2 فٹ ہے تو 1 فٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تے ڈونگائی اندے وچ فرض کرو 1 انچ ڈونگائی ہے، صرف آدھی انچ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو جسم تعلیمی جو ہے نا وہ 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، عمق میں، عمق میں، عرض میں، طول میں۔ جسم تعلیمی 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول، عرض، عمق میں۔ جسم تعلیمی 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول میں، عرض میں، عمق میں۔ عمق میں۔ اور جو سطح ہے کون، سطح یہ 2 جہتوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سطح جو ہے سطح یہ 2 جہتوں میں تقسیم ہوتی ہے، طول میں اور عرض میں۔ کس میں؟ طول اور عرض میں۔ عمق میں نہیں، کیونکہ اس میں عمق ہے نہیں ہے جی۔ تو سطح جو ہے وہ 2 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول میں اور عرض میں، عمق میں تقسیم نہیں ہوتا۔ ہوتی سطح، اور خط صرف 1 جہت میں تقسیم ہوتا ہے، صرف طول میں، اس میں عرض کوئی نہیں ہے۔ کس میں؟ خط میں نہیں۔ تو خط عرض میں، عمق میں تقسیم نہیں ہوتا، صرف صرف طول میں تقسیم ہوتا ہے، سطح عمق میں تقسیم نہیں ہوتی۔ طول اور عرض میں تقسیم ہوتی ہے، اور جسم تعلیمی جسم تعلیمی تینوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور سجن کسی میں بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ کون؟ نقطہ کسی میں تقسیم نہیں، کسی شے میں بھی، نہ طول میں، طول میں، نہ عرض میں، نہ عمق میں۔ عمق میں نہیں۔ جسم تعلیمی تقسیم ہوتا ہے 3 جہتوں میں، سطح تقسیم ہوتی ہے 2 جہتاں کیڑی ہیں، طول تے عرض، اور خط تقسیم ہوتا ہے صرف 1 جہت میں، طول میں، اور نقطہ کسی جہت میں تقسیم نہیں ہوتا، کسی میں بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ تقسیم نہیں ہوتا۔ سمجھیو گل؟ اے شاباش جی۔ پس سطح نہیں منقسم ہوتی، عمق میں عمق میں، 2 میں ہوتی ہے۔ کس میں؟ طول اور عرض میں۔ تو جسم تعلیمی واضح وہ تینوں میں ہوتا ہے، اور خط اور خط نہیں منقسم ہوتا، عرض اور عمق میں، عرض اور عمق میں۔ صرف 1 میں ہوتا ہے۔ اور نقطہ نہیں منقسم ہوتا، طول، عرض، عمق میں،
پس سطح نہیں منقسم ہوتی عمق میں، اور خط نہیں منقسم ہوتا عرض اور عمق میں، اور نقطہ نہیں منقسم ہوتا طول اور عرض اور عمق میں۔ جی سطح نہیں منقسم ہوتی عمق میں، اور خط نہیں منقسم ہوتا عرض میں اور عمق میں، اور نقطہ نہیں منقسم ہوتا طول عرض عمق میں۔ عمق میں آگے فہیا آرتم لا يقبل القسمت اصلا۔ بس خلاصہ جن دی گل کرنی سی بھی اے نو حقیقی بنانی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نقطہ تقسیم کو بالکل قبول نہیں کرتا، خلاصہ نقطہ تقسیم کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ نال لگ گئی بین استور لا قطعا جی ولا کسرن جی ایک ہوندا ہی اے جڑا نا تقسیم قطعی بے شے نو کٹنا، ایک ہی ہے تقسیم قطعی، قطعی، ایک ہے تقسیم کسری تھوڑا مار کے ریزہ ریزہ کرنا، اے تقسیم کسری ہوندی ہے، شاید ریزے ریزے کرنے، کل ممزق سنیں تو اس نقطے دی نہ تقسیم ہوندی ہے کیڑی قطعی نہ کسری، کسری، نہ عقلاً تے نہ وہمن، نہ عقلاً تے نہ وہمن۔ وہمن۔ ہاں جی شاباش جی، بس یہ کون نقطہ نہیں عرض ہے، عرض ہے، یہ سارے عرضاں جو تینیں یہ چارے نقطہ خط سطح جسم تعلیمی یہ سارے عرض نے، سارے عرض نے جسم دے نال جہاں جوہر نال قائم نے، کن دے نال جوہر نال قائم نے۔ ہاں بھی شابہ پس نقطہ بس نقطہ عرض ہے عرض ہے، نہیں قبول کرتا قسمت کو بالکل بالکل۔ جی بس نقطہ عرض ہے نہیں قبول کرتا قسمت کو بالکل۔ بس نقطہ عرض ہے نہیں قبول کرتا قسمت کو بالکل۔ ہاں جی وَإِذَا لَمْ تَقْبَلِ الْقِسْمَةَ أَصْلًا لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزْءٌ فَلَا يَكُونُ لَهَا جِنْسٌ۔ تو خلاصہ نکلا جب حضرت نقطہ صاحب کسی بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتے تو پھر جز ہو سکتی ہے، تو جدو جز نہیں تو جنس ہو سکتی ہے، جدو جنس نہیں تو نو اضافی بن سکتی ہے۔ گل کر پہنچائی ہون جی، خلاصہ یہ ہوا کہ نقطہ نہیں قبول جب نقطہ جب تقسیم بالکل اس کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اس کی جز کوئی نہیں، جب جز نہیں ہے تو تو جنس بھی نہیں ہوگی۔ جنس بھی نہیں ہوگی، اور جب تو جدو جنس نہیں تو نو اضافی بن سکتا ہے، نو اضافی تو تا ہے کہ ایک ماہیت نال دوجی ماہیت ملا کے ماں ہوا نال سوال کرو تو جواب وچ تین دی نال تے ہے ہی کوئی شے نہیں جڑی ملانی ہے جی۔ اور جب نہیں قبول کرتا کون قسمت کو، او قسمت تو پنجابی والی نہیں بالکل، تو نہ ہوگی نقطے کے لیے جز، پس نہ ہوگی نقطے کے لیے جنس، تو نتیجہ فتکون نون حقیقی لا اضافی اے ثابت ہو گیا جی۔ اور جب نقطہ نہیں قبول کرتا قسمت کو بالکل تو نہ ہوگی نقطے کے لیے جز، پس نہ ہوگی نقطے کے لیے جنس جی اور جب نہیں قبول کرتا نقطہ قسمت کو بالکل تو نہیں ہوگی نقطے کے لیے جز، پس نہیں ہوگی نقطے کے لیے جنس۔ وفی ہے فیہ نظر فإن فإن هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج والجنس ليس جزءا خارجيا بل هو من الأجزاء العقلية فجازا جاز أن يكون للنقطة جزء عقلي وهو جنس لها وإن لم يكن لها جزء في الخارج۔ خارجی یہ ذہنی چیزیں نے کون جنس نو فصل خاصہ عرضیاں میں کی نے ہونے تو واپس آ، اس میں نظر ہے، اس میں نظر یہ ہے، سنو کہ یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ نقطہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، وہ تو بین استور پڑھا ہے نا تقسیم کو، ایک خارج وچ تقسیم نو قبول نہیں کرتا، خارج وچ کہ بھی یہ اتنا چھوٹا ہے بھی انو اسی نہ وڈ سکتے ہیں تے نہ تروڑ سکتے ہیں، اتنا چھوٹا ہے، خارج میں یہ تقسیم کو نہیں کرتا، یعنی خارج میں اس کی جز کو نہیں ہے، اور جنس جو ہے وہ جز خارجی تو نہیں ہوتی جی بلکہ جنس ذہنی ہوتی ہے، اجزاء عقلیہ میں سے ہے، کس سے ہے؟ جنس اجزاء عقلیہ میں سے۔ اوے عقل تے ذہن ایکو شے نے، کوئی پھوپھی پتری نہیں ہے گے بیک نال پیو ویاہ کیتا دوجے نال پتر کر لیا، قوت دراکہ ذہن عقل ساری ایکو شے نسلیہ، تو یہ جو جنس ہے یہ تو عقلی چیز ہے، ذہنی چیز ہے، خارجی چیز ہے ہی نہیں ہے،
تو ٹھیک ہے، نقطہ خارج میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جائز ہے نقطے کے لیے جز عقلی ہو اور وہ جنس ہو اس کی جے تو جنس ہوئے گی تو پھر ماں والا سوال کر کے جنس جواب چاہے گی تو نو اضافی بن جائے گی، نو اضافی ہون پھر نسبت عموم خصوص مطلق دی بنے گی کہ ہر نو حقیقی نو اضافی ہے لیکن ہر نو اضافی نہیں ہے، اور جی میں جزی حقیقی تو جزی اضافی جو پڑھے سی وہی بنے گی آگے جی کیا کہ جی اس میں نظر ہے اور پیچھے مناقشہ بھی یہی سی جی کہ یہ جو تم نے کہا نا کہ نقطہ بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا، یہ بالکل نقطہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، کیا کہ اس میں نظر ہے کہ نقطہ تقسیم کو قبول نہیں نظر کیا ہے ابھی سوال ہے وہ یہ کہ نقطہ جو ہے نا یہ اس میں اس کی جز کوئی نہیں ہے خارج میں، اور جڑا ثابت کیتا ہے نا بھائی نقطہ خارج میں نہ اسی کٹ سکتے ہیں تو نہ اسی انہوں پھے سکتے ہیں، لہذا اس کی خارج میں جز نہیں ہے، تو جنس جو ہے یہ جز خارجی تو نہیں ہے بلکہ یہ ذہنی چیز، ذہنی عقلی ذہنی عقلی ذہنی عقلی ذہنی عقلی، بس جائز ہے کہ پس انہوں گولا مار یار، لہذا جائز ہے کہ بھئی نقطے کی جنس جز عقلی ہو اور وہ اس کی جنس ہو، جب جنس ہوگی تب سوال کریں گے تو جواب میں جنس آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو یہ کیا بنے گی نو اضافی بنے گا، نہ کہ نو حقیقی، حقیقی، تو خلاصہ پھر نکلا کہ پھر نسبت کون سی بنے گی خصوص مطلق، مطلق کی کہ جہاں کی بات ہر نو حقیقی نو اضافی ہے لیکن ہر نو اضافی ہوئی نہیں کہ نو حقیقی ہو، او تو لہذا نو حقیقی عام ہوگی تو نو اضافی خاص ہو، جہاں نو حقیقی ہو جہاں نو حقیقی ہوگی نو اضافی بھی ہوگی، وائز نہ جہاں نو ٹھیک ہے ہر نو حقیقی نو اضافی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نو اضافی ہوگا نو حقیقی حقیقی بھی ہو جی کون بنی عام، ہر انسان حیوان ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر حیوان اے مطلب ہے کہ نو اضافی عام تو نو حقیقی خاص بنی جی اور اس میں نظر ہے کیونکہ یہ بات کیڑی کہ نقطہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نہیں جز نقطے کے لیے خارج میں نقطے کے لیے خارج میں اور جنس نہیں ہے جز خارجی بلکہ جنس اجزائے عقلیہ سے ہے، ذائقہ سے تو پھر ہوں پس جائز ہے یہ کہ ہو نقطے کے لیے جز عقلی اور وہ جز عقلی جنس ہو لہا اس کے لیے کس کے لیے اگرچہ نہیں ہے نقطے کے لیے جز فی الخارج، ہاں جی شابہ جی، اور اس میں نظر ہے کیونکہ یہ اے ان گل پھنس گئی ہے بھائی نقطہ نو حقیقی ہے کہ کوئی نہیں، نقطہ نو حقیقی ہے، یہ گل کتبی پھر ایک باری ہونی ہے، اور اس میں نظر ہے کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نہیں جز نقطے کے لیے خارج میں اور جنس نہیں ہے جز خارجی بلکہ جنس اجزائے عقلیہ سے ہے، ہاں جی جائز ہے یہ کہ ہو نقطے کے لیے جز عقلی اور وہ جز عقلی جنس ہو نقطہ کے لیے اگرچہ نہیں ہے نقطہ کے لیے جز فی الخارج، ہاں اور اس میں نظر ہے کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نہیں جز نقطہ کے لیے خارج میں اور جنس نہیں ہے جز خارجی بلکہ وہ تو اجزائے عقلیہ سے ہے، پس جائز ہے یہ کہ وہ نقطہ کے لیے جز عقلی اور جز عقلی جنس سے نقطہ کے لیے اور اگرچہ نہیں ہے نقطے کے لیے جز خارجی جز خارجی